السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و بے ادبی کرنا۔ پیارے دوستو، کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا مبارک پر کس نے کپڑا باندھ کر کس نے کھینچا اور جنگ احد سے زیادہ تکلیف کس وقت رسول خدا کو ہوئی، ان سب کی جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے اور ایمان لائے تو رسول خدا تمام رات آرام نہیں فرماتے تھے کہ یہ راز اور کسی پر ظاہر نہ ہو۔ ایک دن آپ کے دل مبارک میں یوں گزرا کہ ابو بکر بھروسے کے مرد اور بزرگ اور عقل مند ہیں اور مجھ سے دوستی بھی رکھتے ہیں، کیوں نہ ان سے جا کر یہ راز کہوں اور صلاح کروں، دیکھوں وہ کیا بولتے ہیں۔ تب صبح کو ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی اللہ کی مرضی سے اسی رات کو اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ بت پرستی جو ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اس میں کچھ فائدہ نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ بتوں سے نہ کچھ فائدہ ہے اور نہ کچھ نقصان۔ کاش اگر کوئی ہوتا اور ہدایت کی بات بتاتا تو اچھا ہوتا کہ میں اس آفت سے بچتا۔ اور دل میں یوں گزرا کہ محمد امین ہیں جو ابو طالب کے بھتیجے ہیں، وہ مرد عاقل و دانا ہے، ہم سے ان کو جانی محبت ہے، وہ بت پرستی نہیں کرتے ہیں۔ صبح کو ان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ ہم کو راہ خدا بتائیں اور ہدایت کریں۔ تب صبح کو نیند سے اٹھ کر ارادہ کیا کہ پیغمبر خدا کے پاس جائیں، اور رسول خدا نے بھی ارادہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جائیں اور اپنا راز بیان کریں۔ اتفاقاً راہ میں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوئی اور سرکار دو عالم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں آپ کے پاس آتا تھا کہ کچھ مشورہ آپ سے کروں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور سے کہ میں بھی آپ کے پاس آتا تھا کہ آپ کی خدمت سے مشرف ہو جاؤں، کچھ راہ دین کی آپ سے پوچھوں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو ابو بکر، کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے آپ فرمائیے کیا بات ہے۔ تب پیغمبر خدا نے حضرت ابو بکر کو بتایا کہ اے ابو بکر، خدا نے جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہونے کی کیفیت اور وحی لانا ان کا خدا کے پاس سے اور حقیقت خواب کی سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی کہ آپ کو پیغمبر کر کے ہمارے بیچ میں بھیجا ہے۔ اے پیغمبر خدا، مجھ کو ایمان کی راہ بتائیے اور مجھے اسلام میں داخل کرائیے۔ تب پیغمبر خدا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راہ بتائی، ایمان سے وہ مشرف ہوئے، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اسی طرح 39 آدمی ایمان لائے تھے، لیکن دین اپنا پوشیدہ رکھتے اور نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایمان کی بات کہتا تھا وہ انکار کرتا تھا مگر ابو بکر، اور روایت ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی تھیں، اور لڑکوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب ایمان لائے تھے، اور غلاموں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے، اور آزاد غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث ایمان لائے تھے۔ اور یہ بہت بڑا مرتبہ سعادت مندی کا ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دوسرے صحابہ کو میسر نہ ہوا۔ ایک دن ہرا پہاڑ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی دعوت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑوں گا، لیکن تجھے خدا نے جو فرمایا ہے اس پر تم قائم رہو، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، کوئی تم کو تکلیف نہ دے سکے گا۔
ابو جہل کو جب خبر اسلام کی پہنچی وہ مردود کہنے لگا کہ میں اگر ایسا جانتا کہ لوگ محمد پر ایمان لائیں گے تو میں اس کا سر پتھروں سے کچلتا، اور اگر مسجد میں سوائے بت کے اور کسی کو سجدہ کرے گا تو اس کا سر پتھر سے ایسے کچلوں گا کہ اس کا مکج نکل پڑے گا۔ خبر میں آیا ہے کہ کعبہ کے اندر کافروں نے 360 بت رکھے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا اور لات و منات دوسری جگہ میں تھے، اور مکہ والوں نے جب اسلام کی بات سنی تو بہت ظلم اور بے ادبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، اور صحابہ کو بھی بہت ستایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اہل بیت کے گھاٹی کے اندر گھیراؤ کیا، اور گھیراؤ میں 3 برس آپ رہے، پھر کفار کے گھیراؤ سے باہر تشریف لائے، اور ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر کپڑا باندھا اور کھینچنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کر چھڑوایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کس دن آپ کو جنگ احد سے زیادہ تکلیف ہوئی، جبکہ آپ کے دشمنوں نے جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک کو شہید کیا تھا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں کافروں کی جماعت کو ہدایت کا راستہ بتا رہا تھا، ان لوگوں نے میری تصدیق نہ کر کے مجھ کو کئی قسم کی تکلیفیں دیں اور ظلم کیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں کے تلوے میرے خون سے تر ہوئے۔ اس حالت میں میں نے بارگاہ باری میں عرض کی، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر موکل ہے، اس نے مجھ کو آ کر سلام کیا کہ آپ کا کہا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ملال تمام فرشتوں کے ملال کا سبب ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اگر مجھ کو حکم دے دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ کے گرد ہے ملا دوں اور تمام زمین مکہ کی اٹھا لے جاؤں، نام و نشان اس کا نہ رہے گا، اس کے علاوہ اور جو حکم ہو بجا لاؤں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت کے واسطے بھیجا ہے، نہ کہ قوم کو ہلاک کرنے کے واسطے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سچی واقعات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔